جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہے وہ بندہ جسے اللہ نے آمین کہنے کی طاقت دی ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سامنے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس سرکار کی برسی ہے، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائیں۔ آپ کا قدم قدم چل کے آیا پڑھنے والوں کی پڑھائی اور مجھ حقیر کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ میرے عقب میں ممبر پہ ایک طویل قطار ہے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی، انہیں کو آپ نے سننا ہے اور انہیں نہیں پڑھنا ہے۔ ایک طویل سفر کر کے آیا ہوں اور 2 سے 3 شعر، زندگی باقی تو آپ کو سلام کریں گے، لمحہ بھی ضائع کے بغیر بات کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ مولا آپ کو سلامت ممبر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور میرے ویسے سینئر ہیں باوالی رضا شاہ جی، اس کے علاوہ شاہ صاحب بھی، اور یہ طویل ایک قطار انشاءاللہ میرے بعد نوکری کریں گے۔ بھیا میں اسلام آباد سے آیا ہوں، مجھے اسلام آباد واپس جانا ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور آپ مجھے صرف مسکرا کے دیکھیے، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا۔ آپ داد میرے بعد والوں کو دینا، صرف مجھے دیکھو ایسے کہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور کچھ نہ کرو۔ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، بس اتنی سی بات سمجھانی ہے، بات آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ سامعین گرامی 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی۔ نعیم جعفری 13 سال کا علی جناب قاسم علیہ السلام 10 لاکھ کے سامنے آ گئے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی شہزادہ قاسم نے۔ میں جناب بالکل اپنا شعر شروع کر رہا ہوں۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی شہزادہ قاسم نے۔ عربستان والوں میں ایک رواج تھا، کوئی بھی جنگجو جب میدان جنگ میں جاتا تھا، میدان حرب و ضرب میں جہاں پہ بھی عربستان میں جنگ ہے، وہ رجز بیان کرتا تھا جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ کرنے سے دشمن پریشرائز ہو جاتا تھا اور اپنا انٹروڈکشن بھی ہو جاتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد جنگ شروع کی جاتی تھی، پہلے بولا جاتا تھا، اس کے بعد تلوار چلائی جاتی تھی۔ پروفیسر شاہد صاحب میں قطعاً داد نہیں مانگ رہا اور نہ ہی مجھے داد کے پیچھے مرنا ہے، وہ اور ہوں گے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کے آخری صف تک کا آزادار، یہ دوسرا مصرع، اور مولا کی قسم پوری نظم جو کھلی پڑی ہے میرے سامنے، اس سے وزنی جملہ باوالی رضا شاہ جی اب بہت بڑے ذاکر ہیں، اس سے بڑے ادیب ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ پوری نظم سے وزنی ہے، مجھے صرف آپ کی مسکراہٹ چاہیے، آپ مجھے وہ دیجئے، اور اگر میں مسکراہٹ لے چکا تو میرا سامان سفر کیا، میرا توشہ آخرت بھی ہو جائے گا۔ اس ایک جملے پہ خدا کی قسم شہزادہ جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گیا۔ 13 سال کا علی ہے، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، جہاں اپنا تعارف کرانا ہے نا وہاں عجیب تماچا مارا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو، ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔
مشکل بات کے خریدار بیٹھ رہے ہیں, ہر بندے سے بات ہی نہیں ہے. نبی سے میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھیں. جو سمجھ گیا اس کا علیحدہ سے شکریہ, جو نہیں سمجھا میں اسے معذرت کر سکتا ہوں. ارے تم اس قابل ہی نہیں بھائی, اس کی کو بند کر دینا. تمہیں بہت شکریہ. آپ نے جملے کا وزن کرنا ہے, جملہ ڈیزرونگ ہو تو بولیے گا, نہیں تو آپ چپ رہے, میں راضی ہوں. اب یہاں 2023 میں بھی اب میں اسلام آباد سے یہاں پہ آ کے ممبر کٹ کے تھوڑے نال ہتھی پاواں کہ منداد تسی کیوں نہیں دے رہے, تو پھر اس سے بڑی اور کیا اسٹوپیڈزم ہو سکتا ہے. آپ بات کا وزن کریں اور میں جاؤں. ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, کیونکہ یہ بتانے کے لیے میں کون ہوں سب سے پہلے اپنے باپ کا پتہ ہونا ضروری ہے, اپنا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ تم کون. نعیم صاحب میرا لت لگ سی, آپ بھی اتنے آؤ تو یہ بچے کو تھوڑا پیچھے کیجئے, میں گل کرا. شہزادہ فرماتا ہے میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. تم باپ ناشناسا قبیلے کے بچے, تم شجرہ طیبہ کا مقابلہ کرو گے. ارے یہ گنگوں کی اولادیں اب بولتے ہوئے قرآن سے لڑنے آئی ہیں. بہت شکریہ اگر آپ لفظ کے خریدار ہیں. اچھا اگر قبول کیے تو اگلا جملہ قبول کیجیے. اب یہ نہ ہو کہ آپ اور میں تنہا رہ جائیں اور سارا مجمع مجھے چھوڑ جائے. میں بڑی محنت کر کے آہستہ آہستہ انہیں ساتھ ملا رہا ہوں. باپ نہ شناسا قبیلے کے بچے. شہزادے نے عجیب جملہ, پنجابی تو جملہ میں پگما پار, ایسے تھوڑا بلند ہونا. ایک جملہ کا ہے, خدا کی قسم بابا علی رضا شاہ جی اس سے بڑا تماچا ہو ہی نہیں سکتا. ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے حسین سے لڑتے ہو, میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں, مجھے پہچانو میں کون ہوں. نظم شروع. فرمایا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. ای کو بند کیجئے گا, یہ نہ ہو کہ جتنی بار کرامت حیدری صاحب نے آن کرنے کا کہا ہے مجھے اتنی بار بند کرنے کا کہنا پڑے. بس ایک بار ہی بند کر دیجئے. قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں, ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں. شہزادہ فرماتا ہے تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. پروفیسر صاحب اپنے مجمع سے گئے, مجھے قیمت دے, میں ارداد مانگ نہیں رہا. تلوار کا دھنی ہوں. اتنے بڑے مجمع میں ایک تو کوئی کہے علی عباس عسکری, سمجھنے کے بعد محمد علی دادوان صاحب لطف نہیں آیا. میں اسلام آباد سے یہاں کرنے کے آ گیا, ورنہ ضد کا علاج جو کوئی نہیں. شہزادہ فرماتا ہے تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں, میرا نام قاسم ہے, مجھے پہچانو. ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, او بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھ رہے ہیں مل کے نہ رہے حیدری. دو شعر اور میں ممبر چھوڑا. بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, دو بند اور پڑھنے ہیں. شہزادہ فرماتا ہے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. اکیلا شہزادہ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال رہا ہے. 160 بندے مولا کی قسم اس نظم کے, جس میں سے ٹوٹل مجھے 3 پڑھنے ہیں, اور وہ 3 بھی اس لیے پڑھوں تاکہ مضمون اپنی ترتیب میں چلتا رہے. اب آپ یہ دیکھنا ہے بادشاہ, 1-2 شعر رجز کے, ایک حملے کا ممبر بزرگوں کے حوالے. ارے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, فرنٹ والے ہو سپاہی. اکیلا شہزادہ 9 لاکھ کی آنکھ. بابا علی رضا شاہ جی مصرع آپ کے حوالے ہے, مصرع آپ کے حوالے نہیں, مصرع تھوڑے حوالے میں. کم از کم جس بندے کا اتنا سا بھی واسطہ ہے نا تاریخ پڑھنے کے ساتھ, وہ سر اٹھائے مصرع قبول کرے. اکیلا شہزادہ 9 لاکھ سے فرما رہا ہے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. مصرع وزنی تھا لیکن کوئی بات نہیں. ارے بابا حسن کی صلح کے مارے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بابا حسن کی صلح کے, سر ہاتھ کھولیے, یہ نہیں کریے میرے ساتھ. بابا نہ نعرے کا ٹائم میں دے تو میرا بھائی 1 منٹ رک. بابا حسن کی صلح, اس شعر کے بعد بابا حسن کی صلح کے مارے 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 ہوئے ہو تم. اب کہاں سے کہاں آ کے ایک سوال کروں, جواب دو داد نہ دو. جہاں شہزادے نے کہہ دیا مارے ہوئے ہو تم, مرے ہوئے ہو تم, پیچھے گل مک نہ گئی, بات کرنے کی کوئی گنجائش بچتی. بات ختم بھائی, تسی مر گئے نا زمر, گل کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی. لیکن خطیب ممبر سنونی کے بچے بتائیں گے کہ اس سے اوپر بات کرنے کا معیار کیا ہوتا ہے. اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم, تو شامیوں میرا اعلان موسیٰ ہے, ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے, او ہم مالک حیات ہیں, لاشوں سے کیا لڑے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟
بہت شکریہ، بہت شکریہ. ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. ارے ہم مالک حیات ہیں، ارے ہم مالک حیات ہیں، او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. حضور مصرع میں پڑھ رہا ہوں. میں آپ کو شعر سناتا ہوں 2 مصرے، میں چھوڑ کے جا رہا تھا، اب میں نہیں چھوڑ رہا. 2 مصرے جو میں نے کہے ہیں نا، میں ان میں سے زیادہ پڑھوں گا. پورا مسدس بھی نہیں پڑھا. پیر علی رضا شاہ جی، ذکر کی قسم ہے ممبر کے غلاف میں آتا ہے، باوضو کھڑوں، نہیں ملے گی داد تو کون سی قیامت آئے گی. بھائی آنے دیجئے، میں اس چیز سے ڈرنے والا ذاکر نہیں، بہت مطمئن ہو کے سوتا ہوں، مولا کی قسم ہے. لیکن دکھ رہے گا جس کے چہرے پہ اداسی رہی. یا آپ بھی حضور اور آپ، یہ 2 بندے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. ایک بندہ کوئی تو میں بھی پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہوں جو اٹھ کے کہے یار علی عباس عسکری تو گل کی تھی، یہ سواد نہیں آیا، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. مہمان ہوں، ناراضگی کا اظہار کر کے جاؤں گا، وہ میرا حق بنتا ہے. اب میں بلا رہا ہوں اور میں دعوت دے رہا ہوں، اگر داد پہ آئے تو یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے. مانگ صرف اتنا رہا ہوں کہ اس ہاتھ کو دیکھو، فیصلہ دل میں کرو، جو دل کہے. شہزادے نے تماچا مار کے، میں فقط 2 مصرے پڑھوں، پورے 6 بھی نہیں پڑھا. ارے مجھ سے لڑنے آئے ہو، میں ہوں 13 سال کا، ارے میرا نام قاسم ہے اور میں ہوں اکیلا، لیکن کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. شامیوں یہ بات یاد رکھنا، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں. بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار شجاع. اگلا سنیے، ٹائم کم ہے. شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ. شہزادہ فرما رہے ہیں یہی بہت ہے کہ عباس کا، یہی بہت ہے کہ عباس کا. عباس کا ملتان شہر، میں آپ کا ذرا امتحان لے رہا ہوں. شہزادے نے آنکھ میں آنکھ، اچھا با خدا پوری دنیا میں اردو بولی جا رہی ہے. آج بھی عزت حسین کی قسم تیسری معتبر ترین زبان ہے جس کا نام اردو ہے. اگر یہ فرینچ، فرانسیسی زبان اور پرشین نہ ہوتی، فارسی نہ ہوتی، تو ادبیات کے حوالے سے خدا کی قسم یہ اردو سے بڑی زبان ہی کوئی نہیں تھی. یہ دیکھیے گا، لمحے کے لیے آپ کا امتحان لے رہا ہوں، بابا علی رضا شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک. شہزادہ فرماتے ہیں ارے ہم سے لڑنے آئے ہو شامیوں، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام. آپ نے مصرع سمجھنا ہے، آپ پوری گنیے، مصرع سنیے، پوری گنیے. کفر و نفاق و شرک کے یہ اچھا نقطہ نوٹ کیا. کفر و نفاق و شرک کے، تخلیقی ذہن کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام، بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام. ارے یہ اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آ گئے، سورج سے لڑنے. اس کے بعد آخری 6 مصرے ممبر میں چھوڑ دوں. سورج سے لڑنے آ گئے شبزادگان شام. اس میں ایک تلمید ہے، بابا جی استعارہ دیکھنا ہے. شبزادگان شام. نہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے. آخری جگہ غم کو خوشی سمجھ کے، یا علی مدد، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں. نمبر چھوڑوں، نکلنا. شہزادہ آگے بڑھا، مولا کی قسم کم سے کم میں نے 100 بند چھوڑا ہے. میں حملے کے 6 مصرے پڑھوں. شہزادہ آگے بڑھا، شہزادے کا حملہ. یہ میرے مولا کے آپ کو پنجابی مدد سرا کتنی خوش اسلوبی سے سناتے ہیں. وہ ارزق ملعون جو اپنے 4 11 یا 17 دروغ برگردن راویاں جتنے بھی بیٹوں کو لے کے آیا، میرے مولا نے اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، پھر اس کو بھی واصل جہنم کیا. میں بیٹوں کا جہنم وصل یا اس کا جہنم وصل نہیں پڑھ رہا، میں صرف ارزق ملعون کا آنا پڑھ رہا ہوں کہ وہ جناب قاسم کے سامنے آیا کیسے. 6 مصرے پہ میری قیمت ہے، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ارزق جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. عربی زبان کا ایک لفظ ہے فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اب مصرع سننا ہے. ارزق لڑنے آ رہا ہے، عسکری شعر پڑھ رہا ہے. وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست.
علی رضا شاہ جی کافیہ تلاش کیجئے. وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست, اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست, مصرع بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست, آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست, آئی صدا نجف سے میرے لال میرے لال میرے لال میرے لال دو شکست. اب شہزادے نے رخ انور کا رخ کیا اوپر اور مسکرا کے فرمایا, دادا جان میرے دادا, میں نے کیسے کیسے دستوں کو واصل جہنم کیا, لیکن آپ نے مجھے بالخصوص اسپیشلی کسی کے لیے حکم ہی نہیں کیا. سرکار یہاں کیا خاص بات تھی جو آپ نے بالخصوص حکم فرمایا کہ قاسم اسے نہیں چھوڑنا, قاسم اسے ہلاک کرنا ہے, قاسم اسے شکست دینی ہے, قاسم اسے جہنم بھیجنا ہے. اب خطیب منبر سلونی ہے, علی علیہ السلام سے اچھا کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا. اب علی جواب دے رہے ہیں, قاسم اسے مارنا ضرور ہے, قاسم اسے نہیں چھوڑنا. اس کی وجہ یہ ہے, آئی صدا نجف سے منبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تیرا اپنا نصیب میرا اپنا مقدر, یا علی مدد, زندگی رہی تو کسی موڑ پہ سلام کریں گے آپ کو. میرے لال دو شکست, دادا حکم کی تعمیل ہوگی لیکن خیریت ہے. اب والی نجف کی آواز نہیں, وجہ بتا رہا ہوں قاسم, اسے مارنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے بیٹا, ہر حال میں ہر حال میں ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا, اور یہ منکر غدیر ہے, اس کو نہ چھوڑنا. مل کے بولو نعرہ حیدری. عزتدار بیٹیاں علی کی, آپ کا گریہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول. شہزادہ امیر قاسم کا صدقہ